اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس 7ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کچھ اپنے نونہالوں کے بارے میں۔ ناظرین کرام، جو بچے نابالغ ہیں، گرچہ ان کے اوپر رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کا عادی بنانے کے لیے 7-8 برس کے بچوں سے کبھی کبھار روزہ رکھوایا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ فرض مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 495۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز کی پابندی نہ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کی پٹائی کرو، اور اس عمر میں یعنی 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ اس حدیث کا منشا اور اس حدیث کا مقصد بھی بچوں کی تربیت کرنا ہے، تاکہ بچے کم عمر ہی میں نماز کے پابند ہو جائیں اور بعد میں نماز سے کوئی غفلت اور بے توجہی نہ کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ حضرات اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے رکھواتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بچے جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے یا روتے تو یہ حضرات ان کے لیے کھلونے بنا کر ان بچوں کو پیش کرتے اور ان کا دھیان کھلونوں کی طرف بٹا دیتے، اور اس طریقے سے بھوک کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی تھی۔ عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبیاننا ونجعل لهم اللعبة فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب صوم الصبیان، حدیث نمبر 1960۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ربیع بنت معوذ عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو مدینے کی بستیوں میں صبح سویرے اپنا قاصد بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ جس شخص نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ بقیہ دن وہ کچھ بھی کھائے نہ پیے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، اس نے روزے سے صبح کی ہے، تو وہ روزہ رکھے ہی۔ یہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد ہم عورتیں روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے روئی کے کھلونے بناتی تھیں جن سے وہ بچے کھیلتے۔ جب ان کو بھوک لگتی یا پیاس لگتی اور وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کرتے تو ہم اپنے بچوں کو یہ کھلونے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس حدیث سے کہ صحابہ کرام کی عورتوں کو کتنا شوق تھا کہ وہ جس طریقے سے روزے رکھتی تھیں ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ رکھیں۔ سچ کہا ہے حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔
میں ایک اور واقعہ سناؤں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن ابی الحذیل تابعی کے واسطے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا رمضان المبارک کے دنوں میں، جو روزے سے نہیں تھا، جس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ شراب کے نشے میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ شخص حاضر ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں لال پیلے ہو گئے اور فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تم نے روزہ نہیں رکھا ہے اور اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم نے رمضان جیسے مبارک دن میں شراب پی رکھی ہے. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں اتنا اضافہ کیا ہے، اتنا اور بڑھایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قانون کے مطابق 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ پھر اس شخص کو دوسرے ملک میں جلا وطن کر دیا گیا. سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحہ نمبر 171. اس لیے ناظرین کرام، آپ کے یہاں بھی بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، آپ ان کو شوق دلائیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے. اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی ہمت کو بڑھائیے اور ان کو کچھ گفٹ اور انعام دیجیے، تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں تو روزہ ان کے لیے مشکل نہ ہو. ناظرین کرام، ہم جب انبیاء کرام کے حالات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اپنے بال بچوں کو دیندار بنانے کی اور نیک بنانے کی اور ان کے عقیدہ و اعمال کی کتنی فکر رہا کرتی تھی. یاد کیجیے وہ واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا، اور کیا وصیت کی، کس چیز کی تاکید کی؟ دنیا والوں کی طرح نہیں کہ جائیداد، دولت، روپے پیسے کی تاکید کی ہو یا وصیت کی ہو یا کچھ وصیت لکھ کر دیا ہو روپیہ پیسے یا جائیداد اور دولت کے بارے میں. نہیں، قرآن کی زبانی وہ واقعہ سنیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب کے سب گواہی دو، بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی اور غلامی کرو گے؟ تو سب نے ایک ساتھ ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، ہم آپ کے معبود کی اور ابراہیم کے معبود کی اور اسماعیل کے معبود کی اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم صرف ایک ہی اللہ کی بندگی کریں گے اور اسی کی فرما برداری کریں گے. ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری فکر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بچے نیک رہیں، ان کے بچے اللہ کی بندگی کریں، ان کے مرنے کے بعد اسی راستے پر قائم رہیں جس راستے پر ان کی وفات ہوئی اور ان کی موت ہوئی. کیا یہ آیت اس بات کی ہم کو دعوت نہیں دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں تحفہ رمضان کی دلکش محفل میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے؟ کیا والدین نے وہ آیت نہیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی مثال دی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا بچہ آگ کے قریب کھیل رہا ہو، کیا آپ دور سے صرف اپنے بچے کو یہ سمجھانے پر اکتفا کریں گے کہ دیکھو بیٹا، یہ آگ ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے قریب جانا مت، اگر تو اس کے قریب گیا تو جل جائے گا؟ اور پھر اگر اتنی نصیحت کرنے کے بعد بچہ آگ میں جا کر جل جاتا ہے تو کیا باپ کا یہ جواب دینا کافی ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو تو سمجھا دیا تھا، میں نے اپنے بچے کو تو نصیحت کر دی تھی، اگر میرے بچے نے نہیں مانا اور آگ میں جا کر جل گیا تو میں کیا کروں، میرا کیا قصور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگ کی مثال دے کر کہا ہے کہ جب تم اپنے بچے کے لیے دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو صرف نصیحت کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ہو، بلکہ دوڑ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کو آگ سے بچاتے ہو،
تو جہنم کی آگ سے بچانے کی تم کو کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس لیے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، جیسا کہ عام طور پر آج کل ماں باپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو تو سمجھا دیا، میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے تو اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو میں کیا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم جتنی زیادہ فکر کرتے ہو، اس سے زیادہ کہیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ تمہارا بچہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے. کہ جس طریقے سے تم خود نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دو، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بناؤ تاکہ تمہارے بچے بھی جنت کے مستحق ہو سکیں اور جہنم سے ان کو نجات مل سکے. آپ واقعہ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنانے کی کتنی فکر تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، 36 اور 37. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اے اللہ اس شہر کو تو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور بتوں کی پوجا کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جس شخص نے میری اطاعت کی، میرا اتباع کیا، وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے میرے مولا، میں نے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو یہاں اس لیے بسایا ہے خانہ کعبہ کے قریب تاکہ میری اولاد، میرے گھر والے نماز کی پابندی کریں. آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی اس تربیت کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا. مشہور واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رب نے مجھے خواب کے اندر حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بچے کا جواب کیا تھا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102. کہ ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے برداشت کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے اس واقعے کی تصویر کشی اس طرح سے کی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ باپ کا ادب اس طریقے سے کیا جاتا ہے اور باپ کی بات کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور مکتب یا مدرسہ ان کی ماں کی گود تھا. ناظرین کرام، جہاں ہم دیکھتے ہیں آج کے سماج میں اور آج کی سوسائٹی میں کہ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں بے توجہی اور غفلت برتتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سختی کر کے، تھوڑی تنبیہ کر کے ان کو دیندار بنائیں، خصوصاً نماز و روزے کا پابند بنائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے ابھی سے ان کو نماز و روزے کا پابند بنایا تو آگے چل کر یہ بچے خود بخود دین کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے. جس طریقے سے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں اور ان کی ضروریات کی سامان کا انتظام کریں، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانے کی فکر کریں. اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنانے کی اور بہتر اخلاق اپنانے کا انتظام کریں. حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانے کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الاعظم الذي راع على الناس هو مسئول عن رعیتہ والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ. صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7137. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت میں جو لوگ ہیں
اس کی نگرانی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ سنو، جو امام ہے، جو بڑا ہے، جو امام وقت ہے، جو لوگوں کا نگہبان ہے، جو لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان سے، آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے اس کے شوہر اور اس کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سے، جو غلام اور نوکر ہے اس سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت میں جو لوگ رہتے ہیں، جو نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کیا یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتی کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کو دینی مجلسوں میں لے جائیں اور ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو کہیں؟ کیا پیاری حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہیں، ایک عورت ایک بچے کو اپنے پاس بلا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اس بچے سے کہتی ہے کہ آؤ، تم میری گود میں آؤ، تم میرے پاس آؤ تو میں تجھے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہاری نیت اس بچے کو کچھ دینے کی تھی، یا صرف یوں ہی بہلا رہی تھی، یا صرف ایسے ہی بہلانے کے واسطے، اپنے قریب بلانے کے واسطے ایسا کہہ رہی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کھجور تھی اور میں وہ اس کو ضرور دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو کھجور نہ دیا ہوتا اور تمہاری نیت کھجور دینے کی نہ ہوتی اور تمہارے پاس اگر کھجور نہ ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4991۔ اس حدیث سے ہم کو جو بات ملتی ہے، اس حدیث سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، بچوں کو کس طریقے سے ہم کو دیندار بنانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن ہی سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، یہ نہ ہو کہ بچہ جھوٹ سیکھ لے اور اس کے نزدیک جھوٹ بولنے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، یعنی وہ یہی نہ سمجھے کہ جھوٹ بولنا بھی کوئی بری چیز ہے۔ ناظرین کرام، ہم بچوں کی ہمدردی، بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ خیرخواہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو برائیوں پر نہ ٹوکیں، نماز نہ پڑھنے پر نہ ٹوکیں، روزہ نہ رکھنے پر انہیں کچھ نہ کہیں۔ ناظرین کرام، یہ سچی ہمدردی نہیں ہے، یہ سچی خیرخواہی نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ صحیح معنی میں بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کے لیے زہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو پھوڑی نکل آئی، ایک بڑا زخم نکل آیا، زخم پک چکا ہے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی رائے یہ ہوتی ہے جب تک آپریشن نہیں کیا جائے گا بچے کا زخم اچھا نہیں ہو سکتا، جب تک پیپ نہ نکالا جائے بچہ درست نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھاڑنا اور آپریشن کرنا ضروری ہے۔ اب اگر باپ یہ کہے ڈاکٹر کے سامنے کہ نہیں، آپ ایسا مت کیجئے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میرا بچہ روئے گا، میرا بچہ منہ بنائے گا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر جبکہ بچے کو اس پھوڑی اور زخم کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، ایسے موقع پر کیا بچے کا باپ بچے کا صحیح معنی میں ہمدرد اور خیرخواہ ہے، یا وہ ڈاکٹر جو اس بات کا مشورہ دے رہا ہے کہ بچے کے زخم کو پھاڑنا ضروری ہے اور اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے؟ ناظرین، صحیح معنی میں بچے کا جو ہمدرد ہے، بچے کا جو خیرخواہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے جو بچے کی جان بچانے کی اور بچے کو تندرست کرنے کی فکر کر رہا ہے، نہ کہ وہ باپ جو تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت، ان کو دیندار بنانے میں، ان کو نیک بنانے میں کیا کیا طریقہ اپنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بہا اما علمت ان لا ناکل الصدقہ۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا لی۔ اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها فی فیہ، اور پھر اس کو لے کر کھانا شروع کر دیا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا کخ کخ ارمی بہا. یہ کخ کخ عربی زبان کا لفظ ہے. جس طریقے سے ہم اردو کے اندر اپنی زبان میں کسی بچے کے منہ میں اگر کوئی چیز ہو اور ہم کو اگلوانا مقصود ہو، منہ سے نکلوانا مقصود ہو، تو ہم کہتے ہیں تھو تھو. بالکل یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھو اس کو منہ سے جلدی نکال دو، اس کو نکال کر باہر پھینکو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے ہیں، بہت کم عمر ہے ان کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقے کی چیز ان کے منہ سے نکلوا رہے ہیں. ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنائیں اور بچپن ہی سے، کم عمر ہی سے ان کو روزے رکھوائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نونہالوں کو نیک بنائے اور انہیں کم عمر ہی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا